بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات الحیوان میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران ایک شخص سے ملاقات کی اور اس کے مہمان ہوئے۔ اس نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیثیت کے حساب سے پوری ضیافت کی۔ وہاں سے چلتے وقت اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اگر تم ہم سے کچھ چاہتے ہو تو ہم دعا کریں تاکہ تمہاری مراد پوری ہو۔ اس نے کہا، خدا سے دعا کیجیے کہ مجھے ایک اونٹ عطا کرے جس پر میں اپنی ضروریات زندگی رکھ کر سفر کر سکوں، اور چند بھیڑیں جن کے دودھ سے میں استفادہ کر سکوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، پھر اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کاش اس شخص کی حمد بنی اسرائیل کی بوڑھ عورت کی طرح بلند ہوتی، یہ ہم سے کہتا کہ اس کے لیے دنیا و آخرت کی نیکیاں خدا سے طلب کرے۔ اصحاب نے عرض کیا، اے رسول اللہ، بنی اسرائیل کی ضعفا کا کیا قصہ ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ جنبی یوسف علیہ السلام نے مصر سے شام کی طرف جانا چاہا تو راستہ بھول گئے۔ بہت جستجو کی مگر کچھ پتہ نہ چلا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام درے کے کہیں پہلے کی طرح پھر کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں، اپنے اصحاب کو جمع کر کے پوچھا کہ تم لوگوں نے مصر کے لوگوں سے کوئی وعدہ تو نہیں کیا ہے کہ اگر ہم اس شہر سے چلے جائیں تو وعدہ خلافی ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں، ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے کہ جب جنبی یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا تو انہوں نے مصر والوں سے خواہش کی کہ جب تم لوگ شام جانا تو میرا جنازہ ساتھ لیتے جانا اور میرے باپ یعقوب کے پاس دفن کر دینا۔ ہمارے اجداد نے قبول کر لیا تھا۔ جنبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مصر واپس چلو اور اپنا وعدہ پورا کرو، ورنہ اس پریشانی سے کبھی نجات نہیں پا سکتے۔ تمام لوگ مصر واپس ہوئے۔ جنبی موسیٰ علیہ السلام نے جس سے بھی قبر جنبی یوسف علیہ السلام کے متعلق پوچھا، اس نے اپنے بے خبر ہونے کا اظہار کیا۔ کسی نے بتایا کہ ایک بڑی عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ جنبی موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بلوایا۔ جب جنبی موسیٰ علیہ السلام کا آدمی اس عورت کے پاس پہنچا اور اس واقعے کی خبر دی تو اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنا، اگر میرے علم کی ضرورت ہے تو میرے پاس آؤ، کیونکہ تقاضا علم یہی ہے۔ یہ پیغام جب جنبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس کی تصدیق کی اور اس عورت کی بلند حمد پر تعجب کیا۔ پھر خود اس عورت کے پاس آئے اور جنبی یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں پوچھا۔ عورت نے جواب دیا، اے موسیٰ علیہ السلام، علم ایک قیمتی چیز ہے، کئی سال سے میں نے اسے اپنے سینے میں چھپا رکھا ہے، میں اس وقت تمہیں بتاؤں گی جب تم میری 3 باتیں مان لو گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنی حاجتیں بیان کرو۔ اس عورت نے کہا، میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میری جوانی پلٹ آئے، دوسری یہ کہ اب مجھ سے نکاح کریں، اور تیسری یہ کہ آخرت میں بھی مجھے اب کی ہمسری کا شرف ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کی بلند حمد پر، جو کہ اپنی ان خواہشات سے دنیا و آخرت کی سعادت چاہتی تھی، تعجب کرنے لگے اور خدا سے دعا کی تو اس عورت کی تینوں دعائیں پوری ہوئیں۔ اس وقت اس عورت نے جناب یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں یہ بتایا کہ جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو مصریوں نے ان کی قبر کے بارے میں اختلاف کیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ان کے محلے میں بنے۔ اختلاف اتنا بڑا کہ قریب تھا کہ تلواریں چلنے لگیں۔ اختلاف دور کرنے کے لیے پایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم ادھر ایک سنہری تابوت میں رکھ کر اس کے سراخ بند کر دیا جائے اور دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے، تاکہ دریائے نیل کا پانی قبر حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر سے گزرے اور ہر جگہ پہنچے تاکہ سب لوگ ان کی قبر کے فیض سے استفادہ کریں۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر دکھائی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے تابوت جناب یوسف علیہ السلام کو نکال کر بیت المقدس سے 6 فرسخ دور، جو جگہ خلیل مقدس کے نام سے مشہور ہے، قبر جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس دفن کر دیا۔ صدام ابن ابی فراس لکھتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو سعد ان کی عیادت کے لیے گئے۔ سلمان فارسی رونے لگے۔ سعد نے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت سلمان نے جواب دیا کہ میں دنیا کی لالچ اور اس کی محبت میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس لیے روتا ہوں۔ سلمان فارسی رونے لگے، جنبی فارسی رونے لگے، اور ایک کشت نظر آیا اور کچھ نہ تھا۔ جب جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو مدعی کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تو اپنے گدے پر سوار ہو کر تنہا چل دیے۔ مدعی کے لوگوں کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ مدعی کا حاکم، جس کا نام سلمان فارسی ہے، یہاں آ رہا ہے۔ ہر جگہ کے لوگ استقبال کے لیے سرے راہ آ کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر گزر گئی مگر کوئی نہ آیا، یہاں تک کہ دیکھا کہ ایک شخص گدے پر سوار ہے اور شہر کی طرف آ رہا۔ اس سے پوچھا، تم سے امیر مدعی کی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ تو سلمان فارسی نے پوچھا، امیر مدعی کون ہے؟
جواب ملا سلمان فارسی جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے جواب دیا کہ امیر کو تو نہیں جانتا، البتہ سلمان فارسی میں ہی ہوں۔ یہ سن کر سب نیچے اتر آئے اور اپنے اپنے گھوڑے جناب سلمان کی خدمت میں پیش کرنے لگے۔ جناب سلمان نے کہا میرے لیے یہ گدھا ہی بہتر ہے۔ پھر شہر پہنچے تو لوگوں نے دار الامارہ میں لے جانا چاہا، جناب سلمان نے منع کیا اور کہا کہ میں امیر نہیں ہوں کہ دار الامارہ میں جا کر رہوں۔ ایک دکان کرایہ پر لے کر اس کو اپنا مسکن بنایا اور لوگوں کے درمیان حکومت کرنے لگے۔ ان کی ضروریت زندگی میں ایک خال تھی جس پر وہ بیٹھتے تھے، ایک لوٹا طہارت کے لیے اور ایک اصاب ساتھ لائے تھے، اس پر وہ راستے میں تکا کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک روز شہر میں زبردست سیلاب آ گیا۔ تمام لوگ اپنی مال و دولت، بیوی بچوں اور اپنی جان کے خوف سے پریشان تھے اور فریاد کر رہے تھے۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی اپنی جگہ سے اٹھے، خال کو اپنے کندھے پر ڈالا، ایک ہاتھ میں لوٹا اور دوسرے ہاتھ میں عصا لے کر بغیر خوف و ہراس کے راہ نجات اختیار کی۔ اس وقت کہتے جاتے تھے کہ ایسے پر رائدگار اور کم مایا لوگ ملتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔